بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، چھوٹی بڑی بہت سی خبریں ہیں، سیاسی بھی ہیں، نیشنل بھی ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں، آپ کی آگاہی کے لیے حاضر ہوں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ خان کا آفریدی میدان میں آ گیا۔ اب دیکھیں، بوم بوم ہوتی ہے یا کہتے ہیں نا دم دم مس کلندر دعوے دار ہیں۔ بہرحال توشہ خانہ 2 کا فیصلہ محفوظ، پاک افغان جنگ بندی، TLP کی مشکلات میں اضافہ اور علیمہ خان پر فرض جرم عائد۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ہے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلے تو خوشخبری ہے 2۔ ایک تو پاکستان نے ٹیسٹ چیمپئن کو شکست دے دی لاہور ٹیسٹ میں، پہلے ٹیسٹ میں 2 ٹیسٹ کی یہ سیریز ہے، 0-1 سے کامیابی ہو گئی، جنوبی افریقہ کو ہرا دیا اس نے۔ پاکستان کی دوسری اننگ میں کارکردگی اچھی نہیں تھی، لیکن بالرز نے یعنی اسپن بالرز جو تھے نعمان علی اور پھر ان کے ساتھ فاسٹ بالر شاہین آفریدی، انہوں نے قابو کر لیا ان کو، اور ساتھ میں ساجد خان، 2 نے 4 وکٹیں لی، ایک نے 2 وکٹیں لی اور کام تمام، اور جناب کو شکست دے دی پہلے ٹیسٹ میں۔ بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے ٹیسٹ چیمپئن کو ہرا دیا۔ بہرحال اگلا میچ ابھی باقی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، سیریز برابر ہوتی ہے یا پاکستان جیتتا ہے۔ پھر اگلی بات جو ہے وہ کرتے ہیں ہم کہ TLP کے لیے مشکلات میں اضافہ۔ ابھی تک کوئی نہیں بتا رہا، نہ ادارے بتا رہے ہیں کہ کہاں ہے سعد رضوی، نہ تحریک لبیک بتا رہی ہے کہ کہاں ہے، زخمی ہے، صحت مند ہے، ٹھیک ہے۔ حالات یہی پتہ لگ رہے ہیں کہ نہیں، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، خیر خیریت سے ہے۔ بہرحال TLP کے لیے مشکلات میں اضافہ یہ ہوا کہ ان کی گرفتاریاں مزید پورا ایک فہرست بنا لی گئی، تقریباً 1000 آدمی، ڈیٹا بھی لے لیا گیا ہے، اور جو ان کے سپانسرڈ ہیں یعنی جو سہولت کار ہیں، جو ان کو چندہ دیتے تھے بڑے تاجر حضرات، ان کے بھی فہرست بنا لی گئی، اور ان کے گھر پہ یعنی چھاپا بھی مارا جائے گا تو پھڑے بھی جان گے، کیونکہ جناب انہی نے ریاست کو چیلنج کیا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ کافی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کافی لوگ زخمی ہوئے ہیں، پولیس کے اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں، یہ سب کے سامنے ہے۔ تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے ایک سخت کہ ریاست کی ریٹ جو ہے ہر قیمت پہ قائم کی جائے گی، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، یعنی جو مرضی چڑھائی کے لیے آئے معافی نہیں۔ اگلی بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری کل کے ولاگ میں نے بتایا تھا آپ کو، تو اس میں یہ تھا کہ وہ پیش نہیں ہوتی، عدم تعاون کی وجہ سے، عدم پیروی کی وجہ سے ان کے امجد علی شاہ نے انسداد دہشت گردی سے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ لیکن میں نے یہ بھی عرض کر دی تھی کہ اگر وہ کل آ جائیں گی تو ختم ہو جائیں گے وارنٹ۔ وہی ہوا کہ امجد علی شاہ نے وارنٹ تو لے لیے واپس، ان کی درخواست کہا کہ جب ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے انہوں نے فرض جرم عائد کر دی ان پہ، یعنی جلاؤ گھراؤ کیس میں۔ تاہم علیمہ خان نے اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اب مسئلہ یہ آگے بڑھے گا، لیکن کس طرح بڑھے گا، کیا ہوگا۔ اچھا، ایک اور ٹینشن کہ پاک افغان جنگ شروع ہو گئی تھی، اور وہ چومکھی تھی، کئی معذرتوں نے کیا، لیکن پاکستان نے پھر معافی نہیں دی۔ پاکستان کابل اور قندھار تک ڈرون لے کے پہنچ گیا، جٹ نہیں گیا، ابھی جٹ استعمال نہیں ہوئے، اور وہاں سے جو آئے ہیں، جو چیزیں استعمال کی گئیں، جو اسلحہ طالبان نے استعمال کیا، وہ روسی ساخت کا ہے، امریکی ساخت کا نہیں ہے۔ کچھ ایک آدھے امریکی ساخت کا بھی، کیونکہ امریکہ بھی وہاں اسلحہ چھوڑ کے گیا، لیکن روسی ساخت جب وہ جہاد افغانستان کی بات تھی تو وہ پرانا پڑا تھا۔ تو ان کی جناب مرمت کا ہو رہا ہے، فیکٹریاں لگ گئی ہیں انڈین انجینئرز کی، وہ انہیں کر آگے دے رہے اور کہہ رہے پہ جاؤ۔ مقصد صرف یہی ہے کہ بھارتی پراپرٹی بار کلیئر کٹ ہو گئی، اب کوئی دوبارہ آئے نہیں ہے۔ ملا امیر متقی یعنی امیر خان متقی جب وہاں گئے اور جس طرح انہیں معاہدہ کیا، اور جس طرح تو وہاں بھارت میں ایک شور مچ گیا، اور ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بھی سیدھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا پاکستان کو آپ مسلم اور مسلم دشمنی میں لڑائی کرتے ہیں تو یہ کون ہے، یہ تو ان سے بڑے ہیں۔ محبوبہ مفتی بولی کہ داڑھی والوں پہ اعتراض ہے، ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں مسلمانوں پہ، اور یہ بڑی بڑی داڑھی والوں کو آپ نے جناب دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ دوست ہیں، یہ کیا ہے، منافقت ہے۔ ہمارے دشمن یعنی وہ جو محسن کش ہیں، جاوید اختر صاحب نغمہ نگار،
جو پاکستان بہت آیا کرتے تھے، بڑے ان کے یہاں فالوور ہیں، ان کے بڑے چاہنے والے، کہ وہ شاعر اچھے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان دشمنی میں کسر نہیں چھوڑی. وہ بھی بولنے میں مجبور ہو گئے کہ مودی سرکار غلط فیصلہ کر رہی ہے، غلط کام کر رہی ہے، انتہا پسندی کو ہوا دے رہی ہے، یہ لوگ دہشت گرد ہیں جن سے معاہدہ کر رہی ہے، یہ طالبان جو ہیں دہشت گرد ہیں، انسان دشمن ہیں، خون خرابہ کرنے والے ہیں. تو پوری جناب ادھم بچا ہوا ہے. لیکن مودی صاحب جو ہیں وہ باہر کے الیکشن میں پاکستان دشمنی اور مسلمان دشمنی میں کامیابی چاہتے ہیں، تو وہ لگے ہوئے. افغانستان کو انہوں نے ہمارے خلاف کھڑا کیا، لیکن مارو پہ پھینٹا ہوا لگا، پہلے بھی لگا، پھر لگا، دوبارہ لگا، قندھار میں بھی لگا، کابل میں بھی دھماکے ہوئے، اور چمن میں اور کرم ایجنسی میں بھی باقاعدہ مقابلہ ہوا، اور وہ لوگ چھوڑ کے لاشیں بھاگے، مارے بھی گئے، بہت زیادہ نقصان ہوا، فوجی ان کی دوڑ لگا گئے طالبان. لیکن بیچ میں سعودی عرب آ گیا، برادر ملک. میں نے آپ کو کہا تھا قطر اور برادر نے کہا ہے، سعودی عرب نے کہا مدد پتر پڑھو، تو وہ آگے بیچ میں انہوں نے 48 گھنٹے کے سیز فائر کرا دیا. لیکن جناب بھارتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب پیسہ ہم دیں گے، اور پیسہ طالبان کو چاہیے، ان کی مجبوری ہے، ہم پیسہ دیں گے. تو پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا انہیں نے کلیہ استعمال کیا ہے، اور وہ پیسے دیں گے اور ان کو ہمارے خلاف استعمال کریں گے. یعنی پاکستان دو محاذوں پہ ایک طرف بھارت دھمکیاں دے رہا ہے، پہلے وہ منہ کی کھا چکا، اب وہ کیا کرتا ہے اس کے لیے بھی پاکستان تیار ہے. لیکن ادھر دوسری طرف سے انہیں یہ ہو گئے، 48 گھنٹے کی جنگ بندی ہو گئی. اب بات کرتے ہیں کہ یہ توشہ خانہ 2 کا فیصلہ محفوظ. میں نے کل عرض کی تھی کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے، حلف کا پٹا ہے وہ بھی حل ہو گیا، بلاول نے کہہ دیا جاؤ جا کے حلف لو، رکاوٹ نہ بنو. لیکن میں ابھی بھی اس پر نشانی لگاتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کی حکومت چلے، کہ وہ میدان میں تو وہ آ گئے، بیٹنگ کے لیے آ گیا آفریدی. اب وہ بوم بوم سمجھ کے چھکے چوکے لگائیں گے اگر، تو ابھی وکٹ اتنی اچھی نہیں ہے ان کے لیے، سازگار نہیں ہے. انہیں بہت سے تعلقات میں جنید اکبر نے ایک کارڈ کھیلا ہے کہ انہوں نے کہا جناب ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں، ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، ہم سے مذاکرات معاملات جس طرح بھی کہیں گے ہم کریں گے، ہم ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف بھی چلنا چاہتے ہیں. لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ پہلا ٹاس جو دیا گیا ہے، جو آزمائش کی ایک لسٹ دی گئی ہے، جو ڈیمانڈ کی گئی ہے خان اعظم خان، عمران خان مرشد اعظم کی طرف سے، جس کے عشق میں مبتلا ہے سہیل آفریدی، اس میں پہلا کام یہی ہے کہ آپریشن ختم کرائیں. جو گنڈاپور کی غلطی تھی نہیں کرا سکے، جو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن عمران خان نہیں مانے تھے، تو کیا وہ کرا سکیں گے؟ وہ بھی نہیں کرا سکیں گے. معاملات بگڑیں گے میرے حساب میں، آگے اللہ جانے. ستائی خیروں اچھی بات ہے. سہیل آفریدی جو ہیں وہ 36 سالہ نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں، اور جامعہ پشاور سے انہوں نے جناب ماسٹر کیا ہوا ہے، یا تعلیم یافتہ ہیں، فارغ التحصیل ہیں. لیکن ماضی کا مولا جٹ یعنی علی امین گنڈاپور کامیاب نہیں ہو سکا، انہوں نے کسی بڑھ کے ماری، بہت کچھ کیا. تو جناب یہ تو نوجوان ہے اور یہ زیادہ جذباتی ہوگا، کوشش تو کرے گا، کرنا بھی چاہیے کہ اس کی سلیکشن اسی لیے کی گئی ہے. اس پر اس کے لیڈر نے باقاعدہ اعتماد کیا کہ معاملات ہوں گے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی میرا تجزیہ یہی ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت کو یاد رکھیں. پنجاب میں حمزہ کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا، لیکن یہاں پھر بھی چونکہ جمہوری طاقتیں تھیں، جمہوری پارٹیاں تھیں، تو انہوں نے فیصل خان کنڈی کو مجبور کیا کہ جائیں جا کے حلف لیں. اگر عدالت کہہ رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جائز ہے، تو ٹھیک ہے، عدالت ذمہ دار ہے قانون کی. اور یہی ہوا کہ JUI کی جو ایک درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا عدالت. لیکن ابھی راستے بہت سے، ابھی یہ رکاوٹوں کی دوڑ ہے سہیل آفریدی کے لیے. وکٹ جو ہے وہ ان ایون ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ بوم بوم کی طرح وہ آگے چوکے چھکے لگائیں گے اور خود. لیکن ان کے چاہنے والوں کی تعداد نوجوانوں کی بہت. آج حلف برداری کی تقریب میں جو ہلڑ بازی ہوئی، جس طرح تماشا لگا، نعرے بازی ہوئی، تو وہ سب کے سامنے. تو امیدیں بہت ہوں گی، بالکل ویسے ہی ہوں گی جیسے کرکٹ کے میدان میں آفریدی سے ہوتی تھی. پہلے شاہد آفریدی سے ہوتی تھی، پھر اب شاہین آفریدی سے ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اب سیاسی میدان میں سیاسی وکٹ پر چونکہ کھلاڑیوں کی وکٹ ہے، یعنی عمران خان کی وکٹ ہے، تو پھر وہاں سہیل آفریدی سے بھی چاہیں گے لوگ کہ چوکے چھکے لگائیں، ایسی دھواں دار بیٹنگ کریں کہ جناب لوگ خوش ہو جائیں. تاہم میں یہ بتا رہا ہوں ایڈوانس کہ وکٹ ان ایون ہے، ملکی حالات اتنے
اچھا دوسری خوشخبری سوری میں بھول گیا تھا، وہ تھی IMF نے سے معاہدہ ہو گیا، اس سے بھی معاملات جو ہیں بہتر ہو گئے. پہلی کرکٹ میچ کی جیتنے کی ہے، دوسری یہ ہو گئی، اور تیسری طرف سے کوئی بھارت کو شکست ہو کہ جو وہ ہاکی میچ جو جونیئر کپ ہو رہا ہے جوہر کپ ملائیشیا میں، وہ اس میں ہاتھ ملایا، جفیاں پائی اور میچ برابر ہو گیا 3-3 گول سے، وہ بھی آپ کے سامنے. تو چینجز بہت سی آ رہی ہیں، لیکن اب جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ سلامی ملے گی توشہ خانہ 2 کی اور GHQ حملہ کیس کی. GHQ حملہ کیس پہ جناب فرض جرم لگائی گئی تھی عمران خان پہ، کیس وہ بھی مکمل ہے، تقریباً اختتام کی طرف ہے، اور توشہ خانہ بھی مکمل ہو گیا، توشہ خانہ 2 جس کو میں کہتا ہوں حقیقی اصلی توشہ خانہ. اور اس میں ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ کم از کم 10 سال سزا ہو جانی ہے، کیوں گواہ ان کے اپنے ہیں، ان کی اپنی حکومت کے، ان کی اپنی پارٹی کے، ان کے اپنے ساتھی، جس میں شیخ شاہ صاحب ہیں اور باقی لوگ ہیں جو ان کے اپنے ملازمین تھے، ان کو گواہ ہیں. تو بہت ساری چیزیں 20-22 جو گواہ تھے انہیں مکمل کر لی، کراس بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تو پاجی آج کل پرسوں جی سلامی ملے نہ رہی ہے، 10 سال کی سزا. چانسز یہ ہو سکتا ہے اس میں بھی بشا بی بی کو کم سزا ملی جیسے پہلے ملی کہ ان کو 10 سال تو ان کو 7 سال، تو ہو سکتا ہے، لیکن چانسز یہی ہے کہ نہیں برابری کو، کہ اس میں برابری کے رسیدوں کے معاملے میں، خرید و فروخت کے معاملے میں پہلے بیچے گئے، بعد میں پیسے جمع کرائے گئے، یعنی سرکاری جو معاملات تھے وہ اس کو اس طرح نہیں طے کیا گیا بلکہ اختیارات سے تجاوز کیا گیا. تو یہ معاملات بھی خاصا PTI کے لیے گڑبڑ ہے. تو اندرونی طور پہ بھی حالات ابھی گڑبڑ ہیں، سیاسی طور پہ بھی حالات گڑبڑ ہیں، معاشی طور پہ بھی آپ کے سامنے ہیں. امتحان بہت سے ہیں ابھی بھی اس حکومت کے. افغانستان بھی بارڈر پہ کھڑا ہوا تھا، بھارت بھی بارڈر کے نزدیک اپنی فوجیں لا چکا، لیکن افواج پاکستان مارکہ حق میں کامیابی کے بعد ہے نا سیسا پلائی دیوار کی طرح یعنی کھڑی ہے جو اس نے اعلان کیا تھا، اور اسی طرح وہ ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے. اور انہی کے پشت پناہی میں حکومت بھی اپنے معاملات کو بہتری کرنے کی طرف جا رہی ہے. اس وقت یہی کل کیا ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں کہا جاتا. اس وقت لوگ یہ پریشانی ہے کہ جتنی ٹرمپ نے تعریف کر دی سپہ سالار کی اور شہباز شریف کی، کیا انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ لیکن حکومت نے، وزیر اعظم نے اور سب نے کہ کیا ہمارا اسرائیل پر نام نے تسلیم کیا ہے، نام تسلیم کرنے جا رہے ہیں. ہمارا وہی موقف ہے جو فلسطینیوں کا ہے، آزاد فلسطینی ریاست، بیت المقدس جو ہے وہ مقدس جو ہے وہ دارالحکومت، پھر کبھی بات ہوگی ورنہ نہیں. اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.